بہت علمی گھرانے کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا جو نام ہے وہ احمد ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام جو ہے فاطمہ بنت ناخدا ہے۔ یہ فاطمہ بنت ناخدا جو ان کے والد محترم تھے، یعنی حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نانا جان تھے، یہ شہر کلیان کے بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کو تاجروں کا اس دور میں بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، ان کے جو آب و اجداد تھے، جتنے بھی ان کے بزرگ تھے، سب ہندوستان سے نہیں بلکہ باہر سے تشریف لے کر آئے تھے، تاجر لوگ تھے یہ، اور یہاں آنے کے بعد یہ بس گئے تھے۔ اچھا، کوکن میں آپ کا جو ذاتی مکان ہے، والدین کی طرف سے جو مکان ہے آپ کا، وہ کوکن ہی ہے، جہاں پر آپ کا ماہم شریف، اس کو ماہم بھی بولتے ہیں، تو ماہم شریف میں حضرت کا مزار مبارک جہاں پر ہے، یہیں پر آپ کا گھر بھی ہے، پرانے ہی گھر یہاں تھا۔ سیدنا مخدوم پاک جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی والدہ محترمہ کو پہلے بشارت عطا ہو گئی تھی کہ آپ کی گود میں جو آنے والا بچہ ہے وہ اللہ کا ولی تشریف لے کر آ رہا۔ یہ قطب ماہمی جو ہے آپ کا لقب ہے، اور آپ کا اصل جو نام ہے وہ علی ہے، اصل نام علی ہے۔ آج ہم تم بزرگوں کے نام نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بزرگوں کے نام کے اندر ہی برکت ہے۔ جو ہمارے بزرگوں کے نام ہیں، ان کے نام کے اندر ہی اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں، اور ناموں کی وجہ سے ہی بچوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر برا بھی ہوتا ہے تو وہ نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اپنے مقبول بندوں میں بھی شامل فرما لیتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے، یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے۔ شروع سے جب آپ پیدا ہوئے تو والد محترم نے آپ کا نام علی رکھا، اور ابتدائی تعلیم کی کہ آپ کے والد محترم جو تھے بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے علامہ تھے۔ آپ کے والد محترم پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت بڑے حافظ قرآن تھے۔ آپ کو حفظ آپ کے والد محترم نے کرایا۔ 9 سال تک آپ کے والد محترم پڑھاتے رہے۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے آپ کے والد محترم نے اپنے بیٹے علی کو، حضرت مخدوم پاک کو، پہلے آپ نے عربی سکھائی، کیونکہ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی، تو پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو عربی بولنا سکھائی، عربی آپ نے سکھائی۔ اب آج کل ہم تو کا کیا دستور ہے کہ جو ہم تو کی اصل مادری زبان ہے، ہم تم اپنی مادری زبان سے بھولتے چلے جا رہے ہے نہیں ہے؟ ہم تم اپنی مادری زبان سے، خاص کر کے ہندوستان کا مسلمان ہو یا وہ دوسرے ہمارے مطلب یہ کہ ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہوں، وہ اپنی مادری زبان سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے انگریزی سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کڑوا سچ ہے۔ اور جو قوم مطلب یہ کہ اپنی اصل زبان، مادری زبان کو بھول جاتی ہے اور دوسری زبان کے چکر میں لگ جاتی ہے، اس قوم کا وجود مٹ جاتا ہے، اس قوم کا وجود مٹ جاتا ہے۔ انگریز نے اپنی مادری زبان کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، ہم نے اپنی مادری زبان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ جو ہماری اصل مادری زبان تھی ہم اس کو بھول گئے اور دوسروں کی زبانوں کے چکر میں لگ گئے، کیونکہ ہم نے ایک VIP والا جو چولا اوڑھ لیا ہے کہ اگر انگریزی نہیں بولیں گے تو یار پھر VIP نہیں ہوں۔ ایسے میں اصل راز جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر ہے۔ آپ اپنی زبان بولیے، جب ضرورت پڑے تو دوسروں کی زبان بھی بولیے، جب ضرورت پڑے تو، مگر آپ ہر کام اپنی زبان میں کریں، اس میں وقار ہے۔ تو آپ کے والد محترم نے شروع میں آپ کو عربی وغیرہ سکھائی۔ 9 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اس سے پہلے آپ نے عربی کی تمام بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھ لی، حفظ قرآن کر لیا۔ 9 سال کی عمر مبارک جب آپ کی ہو گئی تو والد محترم کا انتقال ہو گیا، حضرت احمد کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، آپ کا جو سلسلہ جو آپ کا جو سلسلہ ہے، حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت جعفر طیار جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھائی تھے، اور جنگ موتا کے اندر آپ شہید ہوئے، جنگ موتا میں آپ شہید ہوئے۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تبارک عنہ سے ان سے جا کر آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو جب 8-9 سال کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہو گیا بابا جان کا، تو آپ بڑے پریشان رہنے لگے، اور پریشانی کا سبب یہ تھا کہ میری تعلیم جو ہے وہ میری تعلیم رک گئی، اب میں آگے تعلیم کس سے حاصل کروں اور آگے کیسے میں تعلیم کروں۔ ایک دن آپ اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگے امی جان میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس وقت جو ہے بخرا اور سمرقند کے علاقوں میں بڑے اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ ہندوستان میں اتنے ایسے مراکز نہیں تھے کہ جن کے اندر تعلیم حاصل کری جائے۔ آج تو ہر بستی کے اندر مدرسہ دارالعلوم موجود ہے، آج تعلیم حاصل کرنا بڑا آسان ہے، مگر اس دور کے اندر تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل تھا، دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ والدہ محترمہ سے اجازت مانگی تو والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا آپ میری آنکھوں کا چین ہے، میرے دل کا سرور ہے، مجھ سے تم جدا مت ہو، میں تم کو اجازت نہیں دیتی باہر جانے کی، تم مجھ سے جدا نہ ہو، میرے پاس ہی تم رہو، تم مجھ سے دور مت جاؤ میری آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ مگر میں رب سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعلیم کا انتظام فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعلیم کا انتظام فرما دے۔ تو حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن تہجد کی نماز کے بعد میں میری والدہ محترمہ نے میرے لیے دعا کری۔ میری والدہ محترمہ نے کب دعا کری؟ تہجد کی نماز میں۔ آج کی ماں بہنیں تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ لی، تہجد کی تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ جا کر تم یہاں سے دیکھیے ہم تم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھا کی بیوی یا ایک آدھا کی ماں یا بہن نماز پڑھے، باقی تو اکثر تو اپنی اپنی ٹی ویوں میں لگے ہوئی ہوں گی، موبائل ہاتھوں میں چل رہا ہوگا یا ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہے ہوں گے۔ حقیقت ہے نہیں ہے یہ بولی؟ اکثر ہم تو گھروں کے حالات یہ ہیں کہ ہم تو کی ماں بہنیں جو ہیں اس میں لگے ہوئی۔ اچھا ہم تم بھی جا کے نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کہ بھائی تم نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ کہہ سکتے ہیں نماز کی اپنی جو انسان اپنی بیوی کو نماز کی دعوت نہ دے سکے تو وہ محلے کے کسی انسان کو دعوت کیا دے سکتا ہے؟ شرم کی بات ہے۔ جو انسان اپنی بیوی کو نماز کی دعوت نہ دے، جو شریک حیات ہے اس کو نماز کی دعوت نہ دے، تو پھر وہ محلے کے کسی بگڑے ہوئے انسان کو کیسے کہہ سکتا ہے تو نماز پڑھ لے، تو نماز پڑھنے کے لیے ایسے میں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہم اپنی بیوی کو نماز کی دعوت دیں، اپنی بیوی کو نماز کی دعوت دیں۔ پہلے کی جو مائیں تھی جب وہ کھانا بناتی تو کھانا بناتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج کی جو مائیں ہیں کیا کرتی ہیں؟ کھانا بناتے ہوئے کانوں میں فون لگا ہوگا، ہیڈ فون لگا ہوا ہوگا، گانے چل رہے ہوں گے یا کوئی ناٹک چل رہا ہوگا یا اور دنیا کی خرافاتیں اس کے اندر چل رہی ہوں گی۔ یہ حقیقت ہے نہیں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک عنہ مہمان بن گئے۔ امام حنبل اور امام شافعی کا دور ایک ہی دور تھا، تو آپ مہمان بن گئے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے آئے امام شافعی کے یہاں۔ تو امام شافعی کے یہاں جب آپ تشریف لے کر آئے تو آپ امام شافعی جو ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کے سامنے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ امام حنبل کے تقوی کا ذکر کرتے، تقوی پرہیزگاری کا ذکر کرتے کہ وہ رات کو نہیں سوتے ہیں، کم کھانا کھاتے ہیں، پوری رات نفل نماز پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہیں، بہت سارے مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر امام شافعی کے گھر زیادہ تر امام حنبل کا ذکر ہوتا رہتا۔ تو جب مہمان بنے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دسترخوان سجایا تو دسترخوان جب سجا تو امام حنبل بھی کھانا کھانے بیٹھے، امام شافعی بھی، دونوں کھانا کھا رہے، میزبان اور مہمان دونوں کھانا کھا رہے۔ اب امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کھانا کھایا کہ جتنا دسترخوان پہ کھانا تھا سارا کھانا ختم ہو گیا، سارا کھانا ختم ہو گیا۔ اب بڑے حیران و پڑے امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو کچھ نہیں کہا، جب اندر دسترخوان گیا تو وہ خالی گیا۔ بیٹیوں نے کہا کہ اب حضور آپ تو کہتے تھے امام حنبل بڑا کم کھانا کھاتے ہیں، یہاں تو الٹا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے، سارا کھانا ختم ہو گیا، سارا کھانا
ختم ہو گیا، مگر ادب کی وجہ سے وہ بزرگ ایک دوسرے بزرگ کا بہت ادب کرتے تھے، زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے تھے اور دل میں بھی اس چیز کو برا نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ اہل نظر ہوتے تھے، دل میں اگر کوئی سوچتا تھا وہ کھٹاکے سے پکڑ لیتے تھے کہ اس نے دل میں یہ سوچا، تو آپ نے نہ زبان سے کچھ کہا نہ دل میں اس چیز کو وہ کرا، بلکہ نہ بچوں کو کچھ جواب دیا، اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ بہرحال جب وہ بستر لگایا گیا عشاء کی نماز کے بعد میں، تو بچیوں نے نماز مطلب یہ کہ تہجد کی نماز کے لیے پانی کا لوٹا لے جا کر اندر رکھ دیا کمرے میں، تاکہ مطلب پریشانی نہ پڑے، اور بستر لگا دیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے کمرے میں چلے گئے، امام حنبل جس کمرے میں بستر لگایا تو اس کمرے میں لیٹ گیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے تہجد کے لیے وضو بھی کیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو آپ کا جو پانی کا لوٹا تھا وہ ایسی کا ایسی تھا، بچیوں کو جا کر آپ نے اٹھایا، بچیوں نے اٹھا لیا، امام شافعی کی بچیوں نے وہ لوٹا، اور بابا سے پھر سوال کیا امام شافعی سے کہ ابا جان آپ تو کہتے کہ پوری رات نفل نماز پڑھتے عبادت کرتے، ان کا تو پانی کا لوٹا بھی ایسے رکھا رہا، آج پتہ یہ چلا کہ جب کھانا زیادہ کھا لیا تو نیند ان کے اوپر سوار ہو گئی، پوری رات سوتے ہی رہے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں ادا کی۔ امام شافعی نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، امام شافعی نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ جب نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد امام شافعی امام حنبل کے کمرے میں ملاقات کے لیے آئے نا، تو امام حنبل نے مسکرا کر فرمایا کہ امام شافعی مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی بچیاں جو ہے قرآن کی حافظہ ہے۔ کیا کہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بچی قرآن کی حافظہ ہے۔ فرمایا کیوں حضور؟ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بچیاں کھانا بناتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر کے کھانا بناتی ہیں، کھانا بناتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ فرمایا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میری طبیعت کے مطابق میں ہمیشہ کم کھانا کھاتا ہوں، پوری رات جاگتا ہوں، رب کی عبادت کرتا ہوں، مگر آج جب کھانا کھانے بیٹھا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا جو بنا تھا وہ اتنا لذیذ تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں چلا کہ میں نے کتنا کھانا کھا لیا، مجھے معلوم ہی نہیں چل پایا میں نے کھانا کتنا کھا لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب کھانا زیادہ کھا لیا تو نیند آنی چاہیے تھی، مگر وہ ذکر الہی کیا ہوا بنا ہوا جو کھانا کھایا اس کی برکت یہ رہی، اے امام شافعی میں ساری رات مسئلے اخذ کرتا رہا، ساری رات مسئلے اخذ کرتا رہا، اس لیے جب وضو ہی نہیں گیا تو وضو نہیں گیا تو پھر دوسرا نیا وضو کیا نہیں، یعنی جو وضو عشاء میں کیا تھا اسی وضو سے تہجد بھی پڑھی ہے، اسی وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ تو جب مائیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بناتی تھی تو کھانا کھانے والے اس مقام پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ آج ہماری ماں بہنیں جب کھانا بناتی ہے تو گانے زبان پر ہیں، فلمی گانے زبان پر ہیں، اور جو کیا کیا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مخدوم ماہی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا کی کہ مالک مولا میرے بیٹے کے پڑھنے کے لیے کوئی انتظام کر دے۔ تو آپ جب پریشان رہتے تھے نا تو روزانہ آپ فجر کی نماز کے بعد میں ٹہلنے کے لیے سمندر کے کنارے پر چلے جاتے تھے، کیونکہ جہاں پر آپ کی درگاہ شریف ہے ماہم شریف، آپ جو لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا کہ اس کے قریب میں ہی سمندر ہے۔ اب تو وہ بستی بن گئی ہے، پہلے تو وہاں پر بستی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اچھا ایک جگہ کسی نے دیکھا ہوگا تو اکثر لوگ جو گئے ہوں گے ماہم شریف میں تو سمندر میں کافی اندر ایک چٹان ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ حضرت کی چلہ گاہ ہے، حضرت کی چلہ گاہ بولتے ہیں، حالانکہ کہ وہ چلہ گاہ نہیں ہے، وہ جو وہاں پر اندر جو سمندر کے اندر وہ چلہ گاہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم ماہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جب صبح جب ٹہلنے کے لیے آپ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یعنی پتھر ہے، چٹان ہے، اس پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، بڑی حسین و جمیل صورت ہے ان کی، اور اتنی حسین و جمیل صورت ہے، بالکل شفاف کپڑے ہیں اور کالے بال ہیں، بے انتہا حسین و جمیل صورت ہے۔ ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر ان کے چہرے پر جب نظر پڑ رہی ہے تو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ سورج نکلنے والا زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ صبح کا جب سورج نکلتا تو بہت خوبصورت ہوتا، ایک عجیب ہی رنگ سے مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھتا اور اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ بہرحال جب آپ ان کے پاس پہنچے تو جا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کا جب جواب دیا تو وعلیکم السلام، علی آپ خیریت ہیں؟
تو آپ حیران و پریشان ہو گئے، یار یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں۔ بہرحال تو جب آپ پریشان ہوئے تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میرا نام خضر ہے، حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، کہا میرا نام خضر ہے۔ فرمایا تمہاری والدہ نے رات دعا مانگی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، ان کی دعا اللہ نے قبول کر دی ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں یہی آنا، میں تم کو پڑھاؤں گا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جلدی یہاں پر آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا، روزانہ میں تم کو پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کو تعلیم دے رہے، روزانہ اب آپ کو کون پڑھا رہے؟ خضر پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ لگا لیجئے اگر خضر علیہ السلام کسی سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، اگر خضر نے کسی سے ملاقات کر لی تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا ولی کامل بنا دیتا، اس کو اپنا ولی کامل بنا لیتا، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یار حضرت مخدوم ماہی میں کی شان دیکھیے کہ جس کے استاد ہی خضر ہو تو ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کو پڑھانے والے ہی خضر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ بہرحال آپ روزانہ جاتے پڑھ کر چلے آتے، روزانہ جاتے پڑھ کر چلے آتے۔ ایک دن والدہ محترمہ نے پوچھا بیٹا علی یہ تو بتاؤ کہ تم روزانہ اتنی تاخیر سے نماز پڑھنے جاتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد اتنی تاخیر سے اتنی دیر سے گھر آتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں جاتے ہو تم کہاں جاتے ہو؟ تو اب ادھر حضرت خضر نے کہا تھا آپ کو یہ کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو پھر ہم نہیں آئیں گے پڑھانے، اگر بتا دیا تو پڑھانے نہیں آئیں گے، آپ کو کسی کو بتانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہی رحمۃ اللہ علیہ اب کشمکش میں ہے کہ اگر والدہ کو بتا دیتا ہوں تو خضر آئیں گے نہیں، اور والدہ کو نہیں بتایا تو پھر یعنی یہ ہے کہ بے ادبوں میں میرا نام لکھ دیا جائے گا اور والدہ کے سامنے جھوٹ بولنا ہو جائے گا، تو یہ جھوٹ بولنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ نے دل میں ہی فیصلہ کیا کہ خضر پڑھانے آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے ہیں تو نہیں آئیں۔ خضر اگر پڑھانے نہیں آئیں گے تو چلے گا، مگر ماں کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولے۔ یعنی جو کچھ بھی حضرت مخدوم ماہی میں رحمت اللہ علیہ جس مقام پر بھی پہنچے وہ ماں کی دعاؤں کے صدقے میں ہی پہنچے، اور ماں کی تعظیم کرنے کی وجہ سے پہنچے، ماں کی خدمت کے صلے میں اللہ رب العزت نے ان کو ولی کامل بنا دیا۔ جب ماں کی خدمت کی انہوں نے، ماں کی خدمت کی تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر پہنچا دیا، اور آج جو ان کو مخدوم کہتے ہیں، مخدوم ماہمی کہتے ہیں، تو آپ کا نام تو علی ہے۔ ایک مرتبہ والدہ محترمہ نے عشاء کی نماز کے بعد میں آپ سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ۔ پانی لینے کے لیے آپ جب گھر میں گئے، پانی جیسے دیکھا تو پانی تھا نہیں، پانی لینے کے باہر گئے کنویں پہ پانی لے کر آئے تو والدہ سوئے ہوئے تھی، والدہ سوئے تھی، پانی کا گلاس لے کر ساری رات والدہ کے سرہانے کھڑے رہے۔ والدہ تہجد کی پڑھنے والی تھی، جیسی تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو پوچھا کہ بیٹا کیسے کرو، کہ امی جان پانی مانگا تھا۔ فرمایا بیٹا اٹھا دیتے، فرمایا کہ آپ کی نیند میں خلل پڑ جاتا، بیٹا سو جاتے، ماں بے ادبوں میں نام لکھ جاتا، اس لیے نہیں سوا، ساری رات تیرے سرانے کھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ ماں میں تیرا غلام ہوں، اللہ اکبر، ماں میں تیرا خادم ہوں۔ تو والدہ نے کہا بیٹا تو خادم نہیں بلکہ تو مخدوم ہے، بلکہ تو مخدوم ہے۔ ماں کی زبان سے تہجد کے وقت مخدوم کا لقب نکلا، قسم خدا کی اللہ رب العزت نے ان کو مخدوم ماہی میں بنا دیا، مخدوم ماہی میں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب والدہ کو بتا دیا کہ ایسے ایسے خضر پڑھانے آتے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع، آپ کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا امی جان خضر نے کہا تھا کسی کو بتا دو گے تو پھر ہم واپس نہیں آئیں گے تمہیں پڑھانے۔ اب امی جان مجھے پڑھانے کے لیے خضر تو آئیں گے نہیں، میں نے تم کو بتا دیا۔ اب جب دوسرے دن مطلب یہ ہے کہ آپ پہنچے وہاں پر فجر کی نماز کے بعد میں تو دیکھا کہ خضر آئے، اللہ اکبر۔ گھر واپس آئے، پھر ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگے۔ پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہوں؟ فرمایا امی جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ خضر آئے نہیں پڑھانے کے لیے، خضر آئے نہیں، اور میں اگر تمہیں نہیں بتاتا تو بے ادبوں میں نام لکھ جاتا۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا گھبرا نہ، میں دعا کرتی ہوں خضر پھر آ جائیں گے، میں دعا کرتی ہوں بیٹا خضر پھر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر تہجد کی نماز کے بعد میں ماں نے دعا کی، مالک مولا میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے خضر کو بھیج۔ اللہ اکبر۔
جب دوسرا دن ہوا حضرت مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے اور کھڑے ہیں. آپ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. خضر نے سلام کا جواب دیا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ علی ہم آتے تو نہیں, یہ تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے آئے ہیں. ہم نے جو کہا تھا کہ تم نے کسی کو بتا دیا تو نہیں آئیں گے, ہم نہیں آتے, مگر تمہاری ماں کی دعا پھر رب نے قبول کر لی. اور اب سنو, ہم تم کو پڑھانے نہیں آئے ہیں, اب جو آئے ہیں ہم تم کو پڑھانے نہیں آئے بلکہ یہ ہم تم کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ جو تمہارا علم باقی ہے اب اللہ رب العزت تم کو علم لدنی عطا فرما دے گا. اب کسی استاد کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی, اب اللہ تم کو علم لدنی عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. یہ سرکار سیدنا مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ہم تم درگاہ پہ تو جاتے مگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. اکثر لوگ بمبئی جاتے ہیں اور جانے کے بعد حاضری دے کر آتے ہیں. قسم خدا کی مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے, اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے. اور آج بھی یہ شان ہے سرکار سیدنا مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا اکثر عرسوں میں جب عرس ہوتا ہے بزرگوں کا تو پولیس والے دیکھیں گے آپ نے, کیا پولیس والے وہاں پر مطلب یہ ہے کہ ٹریفک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کی سہولت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی تربت نور پر سب سے پہلے اگر صندل چڑھتا ہے تو وہ پولیس والے ہی چڑھاتے ہیں, وہ پولیس والے ہی چڑھاتے ہیں. کیونکہ ایک پولیس والے کا کوئی معاملہ اٹک گیا تھا, حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں جا کر دعا کی تھی, اللہ نے اس کے معاملے کو سول فرما لیا تھا. تو اس وقت سے لے کر آج تک مطلب یہ ہے پولیس والے ہی وہاں پر سب سے زیادہ اگر کوئی منتیں اور چادریں چڑھاتے ہیں تو وہ پولیس کا اعلیٰ افسر چڑھاتے ہیں. جس کا کام نہ بنتا ہو وہ وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں. اور آج بھی مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو تبرکات ہے, جو ماہم شریف کا جو تھانہ ہے اس کے اندر آج بھی آپ کے تبرکات موجود رکھے ہوئے ہیں. اچھا, مخدوم باپ رحمۃ اللہ علیہ کے جب بچپن عالم جب آپ کا بچپن تھا نا تو آپ کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا, اس سے آپ بڑی محبت کرتے تھے, اس کو پال رکھا تھا. اچھا, بکری کا بچہ پالنا یہ بزرگوں کی سنت ہے. حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی بچے سے بڑا پیار کرتے تھے اسے اور ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ لیے رہتے تھے. ایک مرتبہ گھر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے, جب گھر آئے تو آتے کے ساتھ ہی آپ نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان وہ بکری کا بچہ کہاں گیا, وہ میمنہ کہاں گیا. تو وہ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو انتقال کر گیا, بیٹا وہ تو مر گیا. تو آپ رونے لگے کہ امی جان وہ مر گیا, کہ ہاں بیٹا وہ مر گیا. آپ نے کہا وہ کہاں ہے, کہ یہ کنیز جو ہے یہ سمندر کے کنارے پہ اس کو پھینک آئی. اللہ اکبر. آپ نے کنیز سے کہا کہ چلو مجھے دکھاؤ تو صحیح کی جگہ پہ. آپ کنیز کے ساتھ گئے, کہا کہ دیکھو یہ پڑا ہوا, سمندر کے کنارے پہنچے تو وہ پڑا ہوا تھا بکری کا بچہ. آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اس پر ہاتھ پھراتے رہے اور روتے رہے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو آپ نے اس سے کہا کہ چلو کافی دیر ہو گئی ہے لیٹے ہوئے, اٹھو اور میرے ساتھ چلو. کافی دیر ہو گئی لیٹے ہوئے, اٹھو میرے ساتھ چلو. اللہ اکبر. سرکار سیدنا مخدوم ماہی کی زبان سے نکلنا تھی, وہ بکری کا بچہ اٹھا اور حضرت کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. یہ کلمات پورے ماہم کے اندر مشہور ہو گئی. اس دن سے سب لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی کامل ہے, یہ بچہ اللہ کا ولی کامل ہے. تو دوستو, جب تک ہم کسی بزرگ کی تاریخ نہیں پہچانیں گے تو خالی ان کو سمجھیں گے یہ بھی کوئی بزرگ ہوں گے اور یوں ہی جا کر آ جائیں گے. تو مخدوم ماہی میں جو ہیں اپنے وقت کے فقیہ اعظم تھے, یعنی اللہ رب العزت نے بے انتہا آپ کو علم عطا فرمایا تھا اور آپ اس وقت کے قاضی تھے. اللہ اکبر. جو آپ شریعت کے معاملے میں جو فیصلہ دے دیتے لوگ اسی فیصلے کو تسلیم کیا کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں جایا کرو تو ان کی والدہ کے توسل سے دعا کرا کرو, اللہ رب العزت ضرور دعا قبول فرما لے گی. سرکار سیدنا مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مقام ہے اور بہت ساری حضرت کی کراماتیں ہیں. تو دوستو, اب وقت تو گنجائش نہیں دے رہا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پر پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے میں بات کروں گا, اور سیدنا ابراہیم خشنر رحمۃ اللہ علیہ کا اور سے مبارک پھر انشاءاللہ جب میں آ جاؤں گا تو پھر منائیں گے. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آئیے صلاۃ و سلام.